السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں برکتیں نہ ہو، مال کی فراوانی نہ ہو، رزق میں کشادگی نہ ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمارے گھر میں خوب سے خوب برکتیں، مال کی کمی نہ ہو، رزق میں خوب کشادگی ہو۔ اس لیے آئیے میں آپ کو 6 پوائنٹ کی باتیں بتاتا ہوں۔ اگر ہم ان 6 باتوں پر عمل کریں گے اور ان کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکتیں ہوں گی، مال میں فراوانی ہوگی اور رزق میں کشادگی ہوگی۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا، شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم پاکیزہ رزق کھائیں گے تو نیک عمل کی توفیق ملے گی، اور اگر ہم پاکیزہ نہیں کھائیں گے تو پھر ہمیں نیک عمل کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمیں پاکیزہ رزق کھانا چاہیے، حلال کمائی کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے تھوڑا کمائے لیکن حلال کمائے۔ آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ بس ہمارے پاس مال آنا چاہیے، کسی بھی راستے سے آئے، جہاں سے آئے کوئی بات نہیں، بس آنا چاہیے۔ نہیں بھائیو، ہمیں اگر ہمارے پاس مال آ رہا ہے، ہم کما رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس مال آ رہا ہے تو ہمیں اس راستے کو دیکھنا چاہیے۔ اگر حلال راستے سے آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ایکسپٹ کیجئے، قبول کیجئے، اور اگر حرام راستے سے آ رہا ہے تو اس مال کو چاہے وہ تعداد میں کتنے ہی زیادہ ہو لیکن اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حرام مال اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمانا فرائض کے بعد سب سے اہم فرض ہے۔ اس لیے ہمیں رزق حلال کا اہتمام کرنا ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر ہے، ہم گھر میں زندگی گزارتے ہیں، ایک گھر کئی افراد سے مل کر بنتا ہے، تو ہمیں آپس میں پاکیزہ گفتگو کرنا چاہیے، مثبت انداز میں گفتگو کرنا چاہیے، پوزیٹیویٹی اپنے اندر لانا چاہیے، نیگیٹیویٹی کو ختم کرنا چاہیے۔ جب ہم تبادلہ خیال کریں، جب گھر کے افراد مل کر بیٹھیں تو اچھے انداز میں بات کریں، منفی سوچ کو نکال کر مثبت انداز میں، پوزیٹیو انداز میں ہمیں ایک دوسرے سے گفتگو شنید کرنے چاہیے، ایک دوسرے سے بات کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر ہے باہمی اشتراک کے ساتھ رہنا۔ باہمی اشتراک کا مطلب یعنی ہم گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں تو گھر کے تمام افراد مل کر کریں، اجتماعیت کے ساتھ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتماعیت میں برکت ہے۔ کھانا کھائیں تو ایک دسترخوان پر سب ساتھ مل کر کھائیں، گھر کے تمام افراد ایک دسترخوان پر کھائیں، ایک ساتھ کھائیں، اس سے گھر میں برکتیں آئیں گی، رزق میں برکتیں ہوں گی۔ چوتھے نمبر پر ہے حمد و شکر کرنا، اللہ کی تعریف کرنا۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور کم کر دے گا، کیونکہ جو اللہ ہمیں ایک روٹی کھلانے پر قادر ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کل ہمیں وہ 2 روٹی کھلائے گا۔ آج اگر ہم سے وہ 300 روپے کموا رہا ہے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کل ہم سے 500 روپے کموائے گا۔ لیکن یہ تب ہے جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں، جس حال میں رہیں، جس کنڈیشن میں رہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ لوگوں اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو گھٹائے گا، اور یاد رکھو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا گھر میں کتنی برکتیں آتی۔ 5ویں نمبر پر ہے کثرت سے استغفار کرنا، صبح شام اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، چونکہ ہر انسان دنیا میں گنہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے، سیاکار ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔
कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं गुनहगार नहीं हूं या मैं गुनाह नहीं करता हूं। इसलिए हमें गुनाह से अल्लाह से माफी मांगना है। कुरान करीम में सूरह नूह में अल्लाह ने फरमाया वयुमदिदकुम बिअमवाल, कि अगर तुम इस्तिगफार की कसरत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मालों के जरिए मदद करेगा। मालूम हुआ इस्तिगफार का एहतिमाम घर में बरकत लाता है, इस्तिगफार का एहतिमाम माल में फरावानी पैदा करता है, रिज्क में खुशहादगी पैदा करता है। लिहाजा हमें इस्तिगफार का एहतिमाम करना चाहिए। कम अज कम 500 मरतबा तो जरूर पढ़ना चाहिए। सुबह कुछ हिस्सा सुबह पढ़ ले, कुछ शाम में पढ़ ले। इस्तिगफार के अल्फाज है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या दूसरा है अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। किसी को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान के साथ, दिल जमाई के साथ पढ़िएगा। छठे नंबर पर है अल्लाह का जिक्र करना। अल्लाह के जिक्र में नमाज का एहतिमाम है, कुरान की तिलावत है, तस्बीह है और दीगर औराद व वज़ाइफ है। हमें घर का हर फर्द नमाजी हो, कोई एक फर्द भी बेनमाजी ना हो। हम कहते हैं जी बरकत नहीं होती, कैसे बरकतें होंगी? मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस घर में एक बेनमाजी होता है, उस एक बेनमाजी की नहूसत 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं और 40 घर बाएं तक जाती है। अब अंदाजा कीजिए जिस घर में बेनमाजी होगा उस घर का क्या आलम होगा, उस घर की नहूसत का क्या आलम होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें नमाज का एहतिमाम करना चाहिए। घर का हर फर्द नमाजी हो। नमाज पढ़ेंगे तो रिस्क में खुशहादगी आएगी, नमाज पढ़ेंगे घर में बरकतें आएंगी, नमाज पढ़ेंगे घर का माहौल खुशगवार होगा, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। लड़ाई झगड़े तो सबसे अहम वजह है घर में बेबरकती लाने का। इसलिए हमें नमाज का एहतिमाम करना चाहिए, खूब अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए। इंशाअल्लाह फिर देखिएगा कि हमारे घर में कैसी बरकतें आती है। अल्लाह की तरफ से तो रहमत का नुज़ूल होता है, माल में फरावानी होगी और रिज़्क़ की तंगी इंशाअल्लाह दूर होगी।